الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده في ذاته وحده في صفاته لا مثيل له ولا مثال له لا مد له ولا نظير له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ونشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا معصومنا ومخدومنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا حياتهم الطيبة لنشر هذا الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور ہم لوگوں نے کم و بیش 12 سے 13 دن رمضان کے گزار دیے ہیں۔ دوسرے عشرے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں اور اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ پورے اطمینان و سکون کے ساتھ مکمل ہوگا اور ہم اللہ کا قرب خاص حاصل کرنے والے لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ یہ جو 12-13 دن گزرا ہے میرے عزیزو، ان 12-13 دن کے گزرنے کے بعد اب مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو مل کر اپنے اندر ڈھونڈنا چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کچھ ان 12-13 دنوں میں ملا ہے یا نہیں ملا ہے، ہماری روحانی کچھ ترقی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ہماری کچھ روحانی بلندی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر تلاش کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، سرچ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، یا تو مثبت ملے گا یا تو اس کے مخالف منفی ملے گا۔ یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ ہمارا جب سوال ہوگا کہ ہمیں کچھ ملا یا نہیں ملا تو یا تو ہم پوزیٹیو سوچنے والے ہوں گے یا تو ہم نگیٹو کا معاملہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں سرچ کریں گے، جب غور کریں گے۔ تو غور کرنے کے بعد اگر ہم نے غور کیا اپنے جسم کے اندر تو جسم کے اندر کچھ طاقت آئی، کچھ قوت آئی، جسم موٹا ہوا، جسم مضبوط ہوا، جسم طاقتور ہوا، یا جسم اس کے مقابلے میں کمزور ہوا، دبلا ہوا، نحیف ہوا، وزن کم ہوا، یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا۔ اسی طریقے سے روحانی غذا ہمیں حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم دیندار بنے یا نہیں بنے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنے یا نہیں بنے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات سے کچھ لگاؤ شروع ہوا یا نہیں شروع ہوا، یہ بھی ہمیں محسوس ہوگا۔ اگر کچھ لگاؤ شروع ہو چکا ہے تو یہ کامیابی کی دلیل مانی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ انسان کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے یا کافی کچھ اس کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے۔ اسی بدلاؤ کے لانے کے لیے، اسی بدلاؤ کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سے عبادت کرواتے ہیں۔ اللہ تعالی جو بھی عبادت کرواتے ہیں اس عبادت کے کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے اور اس عبادت کے کرنے ہی سے ہماری بلندی ہوتی ہے، ہمارا ارتقاء ہوتا ہے، ہماری ترقی ہوتی ہے اور ہم ہی دنیا کے اندر بھی کامیابی کی سیڑھیوں کو طے کرتے چلے جاتے ہیں اور آخرت کی منزلیں بھی ہمارے ہی لیے آسان ہوتی ہیں۔ اس میں صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے۔ آپ نے خطبے میں سنا، عربی زبان کے اندر امام صاحب نے خطبہ دیا، پتہ نہیں آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا، یہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنی بات میں جانتا ہوں کہ امام صاحب نے عربی زبان کے اندر خطبہ دیا۔ اگر عربی زبان نہیں ہم نے سمجھی ہے تو یہ ہماری غلطی ہے، جو میں ہر سال کہا کرتا ہوں۔ اگر ہم نے عربی زبان نہیں سمجھا تو یہ ہماری غلطی ہے، امام کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے
रसूलुल्लाह का पैगाम अरबी ज़बान के अंदर है, नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली तमाम दुआएं अरबी ज़बान के अंदर हैं। इन तमाम चीज़ों का पढ़ना, इन तमाम चीज़ों का समझना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इमाम साहब ने अपने खुतबे के अंदर कई हदीसें पेश की। उन तमाम हदीसों का खुलासा और निचोड़ अगर आपके सामने पेश किया जाए तो इमाम साहब ने यही कहा था कि अल्लाह ताला की इबादत करो और अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला से फरियाद करो, अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ। और अगर तुम अल्लाह ताला से मांगोगे तो अल्लाह का मामला यह है कि अल्लाह ताला मांगने वाले बंदों से खुश होते हैं, मांगने वाले बंदों की सुनते हैं, मांगने वाले बंदों से राज़ी होते हैं। और जब जब भी बंदा अल्लाह ताला से मांगता है तो अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन खालिकुस समावाति वल अर्द अल्लाह ताला मांगने वाले बंदों को अता फरमाते हैं, देते हैं। और इमाम साहब ने मशहूर हदीस बयान फरमाई कि अगर पूरी कायनात के अंदर जितनी मखलूक़ात हैं, इंसान हैं, जिन्नात हैं और इनके अलावा जितनी मखलूक़ात हैं, ये सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह से मांगना शुरू कर दे और अल्लाह ताला सबको उनके मांगने के मुताबिक उन्हें अता फरमा दे, फिर भी अल्लाह के यहाँ ज़र्रा बराबर की कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला के यहाँ ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। और अल्लाह तबारक व तआला सबको देते हैं, सबको अता फरमाते हैं, सबकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल भी करते हैं। ये दावा है कुरान में, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी बंदा मुझसे मांगता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उस बंदे के करीब हो जाता हूँ। तो पहली बात तो मांगने का फ़ायदा, नगद फ़ायदा, उधार भी नहीं है उसके अंदर। जब भी आपने हाथ उठाया, जब भी आपने अल्लाह ताला से मांगा, जब भी आपने अल्लाह ताला से फरियाद की, जब भी अल्लाह ताला से आपने कुछ तलब किया तो अल्लाह का पहला दावा है फ़इन्नी क़रीब। ये किसी आलिम का दावा नहीं है, किसी मुफ्ती और फ़क़ीह और मुज्तहिद की बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की बराह रास्त बात है। फ़इन्नी क़रीब कि सबसे पहले मैं उस बंदे के करीब जाता हूँ। और जब कोई बंदा किसी बंदे के करीब होता है तो उसकी बात सुनने के लिए होता है, उससे लगाव और ताल्लुक़ उसका होता है। इस वजह से हम इंसानों में एक इंसान दूसरे के करीब होता है। यहाँ रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाता है कि मैं बंदे के करीब जाता हूँ। आप अपने बारे में सोचिए, फिर रब के बारे में सोचिए। हम कौन हैं? हम हिंदी हैं, पाकिस्तानी हैं, हम बांग्लादेशी हैं, अरबी हैं, अजमी हैं। हम कौन हैं? गुनहगार बंदे हैं। हम कौन हैं? मजदूर बंदे हैं। हम कौन हैं? मामूली सी इबादत करने वाले बंदे हैं। हम कौन हैं? सय्यात में डूबे हुए बंदे हैं। हम कौन हैं? खताएं करने वाले बंदे हैं। इसके बावजूद मेरा रब मुझे अपना बंदा कहता है, इसके बावजूद मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है, इसके बावजूद मेरा रब मुझसे लगाव और ताल्लुक़ रखता है। और ये ऐलान फरमाता है कि ये मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, ये मेरा बंदा मुझसे फरियाद कर रहा है, ये मेरा बंदा मेरे सामने हाथ उठाए हुए है, ये मेरा बंदा मेरे सामने रो रहा है। तो अब अल्लाह कहता है अपने फरिश्तों से कि मैं अब इस बंदे के करीब जा रहा हूँ। और जब अल्लाह ताला आपके करीब आ चुका है तो अब सुनने के लिए आया है, देने के लिए आया है, हंसी और मजाक के लिए नहीं आया है, मज़हका करने के लिए नहीं आया है, बल्कि रब जब बंदे के करीब हुआ तो रब का मामला देना है, रब का मामला अता करना है। आप मांगेंगे अपनी शान के मुताबिक, वो अता फरमाएगा अपनी शान के मुताबिक। ये इमाम साहब ने खुतबे में फरमाया। अब जब वो दे रहा है फ़इन्नी क़रीब, वो कह रहा है मैं बंदे के करीब हूँ, फिर फरमाया उजीबू दावत दाई कि इस पुकारने वाले की पुकार को सुनता भी हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। उजीब उसका जवाब देता हूँ, उसे कबूल करता हूँ। अब जब कबूल करता है अल्लाह ताला तो अब मांगने वाले के लिए ज़रूरी है कि ये मांगने वाला अल्लाह से मांगता जाए। कब मांगे? जब भी इसको मौका मिले, जब भी इसको वक्त मिले, मांगता जाए। फिर सिर्र वल अलानिया, खुल्लम खुल्ला भी अल्लाह ताला से मांगे। जैसे आपने खुल्लम खुल्ला रुकू किया, सजदा किया, फिर उससे बढ़कर के सबसे पहले खड़े होकर के क़याम किया,
امام نے آپ سب کی ترجمانی کی، ہزاروں کی تعداد کے اندر اس مسجد میں لوگ موجود تھے، نمازی کھڑا ہو گیا، صفیں بچھ گئیں، ایک دوسرے سے جڑ گیا، ایک دوسرے سے جڑنے کے بعد امام کے ذمے اپنی ساری ذمہ داری دے دی اور کہا امام سے کہ آپ جب تکبیر کہیں گے ہم رکوع کے اندر جائیں گے، آپ جب تکبیر کہیں گے ہم سجدے کے اندر جائیں گے، ہم آپ کے تابع دار بن گئے، آپ اللہ کے سامنے ہماری بات رکھیے، آپ ہماری ترجمانی کیجئے، ہماری بات رب کے سامنے پیش کیجئے۔ امام نے کہنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے بندے نے میری بڑائی اور کبریائی بیان کی، مالک یوم الدین۔ اللہ نے کہا کہ اے فرشتے سنو، یہ بندے جو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو سب صفحے باندھے ہوئے ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، محتاج بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، وزیر بھی ہے، چھوٹا کام کرنے والا، بڑا کام کرنے والا، یہ سب بندے کھڑے ہو کر کے میری بادشاہت کو قبول کرتے ہیں، مجھے بادشاہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ یہ میرے بندے کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کی بادشاہت کے قبول کرنے کی وجہ سے یہ جو بھی مجھ سے مانگیں گے میں ان کی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ فوراً فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے مل کر کے ایک ساتھ کہا، الگ الگ نہیں کہا، ایک ساتھ مل کر کے کہا، جمع کے سیگے کے ساتھ کہا ایاک نعبد، کہ الہ العالمین ہم تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ارے میں بھی عبادت کرتا ہوں، میرے دائیں طرف والا بھی عبادت کرتا ہے، میرے بائیں طرف والا بھی عبادت کرتا ہے، میرے آگے والا بھی، میرے پیچھے والا بھی، ارے یہ پڑھا لکھا عالم بھی عبادت کرتا ہے، یہ جو نہ پڑھا لکھا ہوا بندہ وہ بھی عبادت کرتا ہے، یہ ڈاکٹر بھی کھڑا ہے، یہ انجینئر بھی کھڑا ہے، یہ پروفیسر بھی لائن لگائے ہوئے ہے، یہ حاکم بھی اسی لائن کے اندر ہے، یہ وزیر بھی اسی لائن کے اندر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد، الہ العالمین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جماعت کی نماز یہ بہتر ہے تنہا نماز ادا کرنے کے مقابلے میں۔ جماعت کی نماز میں آپ سب مل کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اللہ سے جب آپ مانگ رہے ہیں، جب آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں ایاک نعبد، الہ العالمین ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، تو اب حضرت عبد الحمید کشک کا مشہور جملہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرنا ہے، اگر آپ کو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، آپ مانگو تو صحیح، ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، مانگنا آپ کی ذمہ داری ہے، فریاد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آنسو بہانا آپ کی ذمہ داری ہے، دینا میرے رب کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی دنیاوی ضرورت کو بھی مانگو، آپ اپنی اخروی ضرورت کو بھی مانگو، آپ مال کی برکت کو بھی مانگو، مال اگر دور ہے، روزی دور ہے تو اس کو بھی قریب لانے کی دعا کرو، اگر قریب آ چکا ہے تو اس میں خیر ڈالنے کی دعا کرو، اگر صاحب اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھلائی مانگو، اولاد کے لیے اچھائی مانگو، اولاد کے لیے نیکی مانگو، اولاد کے لیے علم مانگو، اولاد کے لیے تعلیم مانگو، اولاد کے لیے ایجوکیشن مانگو، اگر اولاد نہیں ہے تو رب کے سامنے دریافت کرو، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين۔ رب سے دعا کرو، وہ رب آپ کی دعا کو سنے گا، وہ غیب کے خزانے سے آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ ماں کے لیے مانگو، باپ کے لیے مانگو، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ان ماں کے لیے بھی مانگا، باپ کے لیے بھی مانگا، بھائی کے لیے بھی مانگا، بھتیجے کے لیے بھی مانگا، بھانجے کے لیے بھی مانگا، اور وہ جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ اپنی بہن کے لیے بھی مانگو، بہن کی عزت کے لیے مانگو، بہن کی عفت کے لیے مانگو، بہن کی صحت کے لیے مانگو، بہن کے گھر کے لیے مانگو، اس کی تمام ضرورتوں کے لیے مانگو، ارے سب کے لیے مانگا ہے، پڑوسیوں کے لیے بھی مانگ لو، محلے والوں کے لیے بھی مانگو، گاؤں والوں کے لیے بھی مانگو، شہر والوں کے لیے بھی مانگو، پورے جو
جو ہے ملک والوں کے لیے مانگو، پھر اب پورے مسلمانوں کے لیے مانگو، مانگو گے آپ دے گا اللہ تبارک و تعالی، اس کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مانگنے والا ہونا چاہیے، ہاتھ اٹھانے والا ہونا چاہیے، فریاد کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں عزیزو، یہ بھی آپ سن لیں کہ میں فضیلت کی بات کرتا رہوں، گھنٹوں کروں گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل چیز ہے کرنا، اصل چیز ہے کرنا۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی فضائل بیان کیے جاتے رہیں گے، لیکن فائدہ بینیفٹ اس کا اس وقت ہوگا جب ہم کریں گے۔ امام صاحب نے پورے خطبے کے اندر دعا کا حکم دیا اور دعا کے بارے میں ذکر فرمایا، لہذا آپ بھی مضبوطی کے ساتھ تھام لیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ مانگنا نا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ، میں بھی طے کر لیتا ہوں مجھے اللہ سے مانگنا ہے، مجھے اللہ سے مانگنا ہے۔ 5 منٹ نہیں، 1 منٹ مل جائے اس کے لیے 1 منٹ بھی مجھے تلاش کرنا ہے، 1 منٹ بھی۔ آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، بسا اوقات میں مثال دیتا ہوں، آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، امام نے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 4 رکعت پڑھ لیا آپ نے۔ اب 4 رکعت پڑھنے کے بعد امام کو کھڑا ہونا ہے، آپ کو کچھ نہیں، جلدی سے آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ آپ کہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ فوراً درود شریف ایک بار پڑھ لیجئے اور جو کچھ مانگنا ہے نیت کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی سن لی، آپ نے اس کے سامنے کہہ دی ہے، وقت نہیں لگا ہے۔ آپ ایک بار کہہ لیجئے اللہم اجعلنی عندک ولیجہ واجعلنی زلفا وحسن مآب، ایک جملہ چھوٹا سا ہے، سیکنڈوں لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگ لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اپنے پاس آنے جانے والا بنا دیجئے۔ اللہم اجعلنی عندک ولیجہ واجعلنی زلفا وحسن مآب، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لیا، ٹائم نہیں لگا، آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ آپ کھڑے ہو کر کے فوراً چلتے پھرتے ہاتھ نہ اٹھائیے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر کے آدھے سیکنڈ کے لیے آپ کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لینا، نماز کو قبول کر لینا۔ اس کے بعد شان کے ساتھ تکبیر کہیے، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا کر کے پھر جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ مانگتے چلے جائیے۔ بس یاد رکھنا، غفلت کے اندر نہیں بلکہ جان بوجھ کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا۔ فرمایا دعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، نچوڑ جو آپ عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ان سب کا خلاصہ دعا ہے۔ جب بھی آپ جو ہے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ایک کام دعا ہے کرنا، دوسرا عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج ہی، یہ رمضان کا پورا مہینہ چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مکمل کریں گے۔ اس رمضان کی غایت اور اس کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ پچھلے ہفتہ میں نے ایک آدھ جگہ بتایا لوگوں کو، لوگ بہت خوش ہوئے۔ تقوی اور پرہیزگاری ہے، یاد رکھیے، اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ، جس بھی طریقے سے کسی چیز کا بھی نچوڑ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہے بازار سے کچھ فروٹ خریدے، اس کا جوس بنانا ہے، تو اب جو اس کے چھلکے ہیں وہ آپ کا مقصد نہیں ہے، جو اس کا جو ہے کچھ وہ راشا بچا ہوا وہ آپ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو اس کا نچوڑ شربت ملا ہے، جو جوس ملا ہے وہ اس کا نچوڑ ہے۔ ایسے ہی آپ کے رمضان کے مہینے کا پورا نچوڑ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون کا لفظ استعمال کیا ہے، اور لعلکم تتقون کا کم سے کم 6 جگہوں پر لفظ استعمال کیا ہے، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے وہاں اللہ نے کچھ نہ کچھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی یہ آئے گا کیسے؟ تقوی ملے گا کیسے؟ جلدی سے سن لیں بات تاکہ ختم ہو جائے۔ تقوی یہ ملے گا کیسے؟ پرہیزگاری آئے گی کیسے؟ صرف روزہ رکھنے سے آئے گی پرہیزگاری، صرف نماز پڑھنے سے آئے گی پرہیزگاری، آخر کس طریقے سے پرہیزگاری آئے گی؟ انسان نیک کس طریقے سے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کس طریقے سے بنے گا؟ خشیت کس طریقے سے انسان کے اندر حاصل ہوگی؟ انسان کس طریقے سے ولیوں کی زندگی گزارے گا؟ یا انسان کس طریقے سے اللہ کے قریب جائے گا؟ تو علماء نے خلاصے کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ 5 باتیں اگر پائی جائیں گی تو انسان انشاءاللہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا۔ 5 طریقوں سے آپ کو تقوی مل سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی ہے
کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے کم کھانا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، تو کم کھائے. جب کم کھائے گا تو اپنی خواہشات کو لات مارے گا. نفسانی خواہشات کمزور بنتی چلی جائے گی، نفسانی خواہشات مزمحل اور پزمردہ ہوتی جائے گی. پہلی بات کم کھانا ہے. ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر جو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس میں پہلا جز یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا. جب کھائے گا پیے گا نہیں تو یہ نفس موٹا ہوگا نہیں، اور نفسانی خواہشات بھی پورا کرنے کی اس کے اندر جرات پیدا نہیں ہوگی، غلط کام کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا. لہذا کم کھانا تو روزے کا ایک جز قرار دیا گیا، اور اس کم کھانے سے انسان کے اندر تقوی داخل ہوتا ہے، پرہیزگاری داخل ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ جب سحری کرو تو وہاں بھی سحری اپنی بقدر ضرورت کرو، افطاری کرو بقدر ضرورت کرو. کھانے کے لیے تم نہیں بنائے گئے بلکہ کھانا تمہارے لیے بنایا گیا ہے. اس کھانے سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور تم جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہو اس مقصد کے لیے تم آگے بڑھو. بقدر ضرورت تم کھانا استعمال کرو. پہلی چیز بیان کی گئی کہ کم کھاؤ گے تو تقوی اور پرہیزگاری تمہارے اندر آنا شروع ہو جائے گا. پہلی بات کم کھانا، جلدی جلدی سن لیں انشاءاللہ. دوسری بات کم کھانے کے ساتھ کم سونا. کیا کرنا بھائی؟ کم سونا. خالی کھانا نہیں، کم کھائیے. انسان کم کھائے بھی کم سوئے بھی. کم کتنا سوئے؟ جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اتنا سوئے. بلا ضرورت ہمیشہ بستر پر نہ پڑا رہے، بلا ضرورت ہمیشہ اونگتا نہ رہے، بلا ضرورت کمر سیدھی کرنے کے بہانے اپنی چارپائی اور بستر پر نہ چلا جائے. کم سونا یہ تقوی حاصل کرنے کا ایک اہم جز ہے. آپ کم سوئیں گے کیسے؟ آپ کم سوئیے راتوں کو جاگ کر کے. آپ نے تراویح کی نماز پڑھ لی، اب فارغ نہیں ہوئے، ابھی تو آپ نے ایک روٹین پوری کی ہے، ایک عمل پورا کیا ہے، ایک سنت کو آپ نے تراویح پڑھ کر کے زندہ کیا ہے. اب اصل وقت آپ کا جاگنے کا اب آیا ہے. اگر سونا ہے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سوئیے. اٹھ جائیے صلاۃ فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے اٹھ جائیے، اور یہ طے کر کے سوئیے کہ مجھے اٹھنا ہے. اور یہ اٹھ کر کے طے کیجئے کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. سونا نہیں ہے. سونا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ جاگنا ہے. جاگنا ہے لیکن ٹائم پاس کرنے کے لیے مجھے فلم نہیں دیکھنی ہے، مجھے کیرم بورڈ نہیں کھیلنا ہے، مجھے لوڈو کے اندر مشغول نہیں ہونا ہے، مجھے تاش کے پتے نہیں دیکھنا ہے، مجھے یوٹیوب نہیں چلانا ہے، مجھے فیس بک کے اندر مشغول نہیں ہونا ہے. مجھے تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرنی ہے. میرا رب میری سنے گا، میں اپنے رب سے فریاد کروں گا، وہ میری ضرورت پوری کرے گا، وہ میری حاجت پوری کرے گا. تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہونا ہے. تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے تسبیحات پڑھنی ہے. تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے. تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے رونا اور شرمندہ ہونا ہے. تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے اپنی کسی خاص ضرورت کو اس کے سامنے رکھنا ہے. اس ضرورت کو درست کرنے کی اس سے التجا اور درخواست کرنا ہے. کم سونا یہ تقوی حاصل کرنے کا دوسرا جز ہے. یاد رکھیں اس بات کو. کم سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالی. 2 باتیں ہو گئی، جلدی جلدی ختم کر لیجئے. تیسری بات یاد رکھیے رمضان کے مہینے میں تقوی حاصل کرنے کی، کثرت عبادت. عبادت صرف نہیں، کثرت عبادت. عبادت وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. بھائی 5 وقت کی نماز فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ ہر کوئی پڑھتا ہے نا الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو بھی توفیق دے، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، سب کو توفیق دے. یہ تو ہمارے ذمہ فرض ہے، جو روٹین کی عبادت ہے، جو ہم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں کرتے ہیں. اب اس میں اگر آپ کچھ اضافہ کرتے ہیں تو کہا جائے گا کثرت عبادت ہے. جس کو میں کہا کرتا ہوں، آج کا میرا موضوع تو نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ایک تنخواہ اٹھاتے ہیں اور کئی سال سے کماتے چلے آ رہے ہیں تو یاد رکھیے اسی پر اگر آپ رکے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. اس کے اندر انکریز ہونا چاہیے، اس کے اندر بڑھاوا ہونا چاہیے. کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی انکم کے اندر اضافہ ہونا ضروری ہے.
وہ کثرت نہیں ہے اگر آپ اسی پر رکے ہوئے ہیں. ایسے کثرت عبادت کے اندر یاد رکھیے اگر آپ 5 فرض کے اوپر رمضان کے مہینے کے اندر بھی رکے ہوئے ہیں, اسی سنن اور نوافل پر جو پہلے پڑھتے تھے اسی پر رکے ہوئے ہیں, تو ایک کثرت عبادت نہیں ہے. کثرت عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے رمضان کے مہینے میں. تبھی تو سب سے پہلے جو ہی چاند کا اعلان ہوا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا, سب سے پہلے حکم دیا ہے کہ نماز تراویح کا اہتمام کرو, نماز تراویح کا اہتمام کرو, اور کثرت کے ساتھ سجدے پہ سجدے کرتے جاؤ. 40 سجدے اگر تم کر لے گئے تو اللہ کا قرب کافی حد تک تمہیں حاصل ہو گیا, اور اس کے بعد تمہارے عبادت کے اندر کثرت آنی شروع ہوئی. اور کثرت کہاں سے شروع ہوئی؟ نماز سے شروع ہوئی. جب تم نے نماز پڑھا ہے تو اب سنن کا اہتمام تم کرو گے, کثرت عبادت ہوگی. نوافل کا اہتمام تم کرو گے, کثرت عبادت ہوگی. ذکر و اذکار کے اندر تم مشغول ہوگے, کثرت عبادت ہوگی. ماں کی خدمت کرو گے, باپ کا کہنا مانو گے, کثرت عبادت ہوگی. یتیموں کا سہارا بنو گے, کثرت عبادت ہوگی. بیواؤں کی ضرورتوں کو پورا کرو گے, اور جو آس پڑوس کے لوگ ہیں ضرورت مند ہیں ان کا تعاون کرو گے. یہ کثرت عبادت ہوگی. اب اللہ نے حکم دیا کہ تیسرا عمل تقوی حاصل کرنے کا کثرت عبادت ہے. اور یہی ایک جملہ اور سن لیں جو بار بار میں کہتا رہتا ہوں, کثرت عبادت کے ساتھ ساتھ احسن عبادت بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان جلدی زیادہ پڑھنے کے چکر میں بس فٹافٹ رکوع کے اندر گیا, فٹافٹ سجدے کے اندر گیا, اور فٹافٹ جا کر کے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہہ کر کے چلا گیا. کثرت عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے عالمون تعلمون کر کے قرآن کریم کو مکمل کر دیا. کثرت عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو دعائیں نہیں یاد تھیں آپ اسے الٹی سیدھی پڑھتے رہے, بلکہ کثرت عبادت کے ساتھ احسن عبادت ضروری ہے, اچھی عبادت ہونی چاہیے. اللہ نے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عملا کا مطلب یہ کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے, تو زیادہ بھی کرنا ہے اور اچھا بھی کرنا ہے. اور اسی کثرت عبادت کے اندر مداومت عبادت بھی کرنا ہے. عبادت کو ریگولر پابندی کے ساتھ کرنا ہے, 1 دن 2 دن نہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, ہم سے زیادہ جانتے ہیں آپ لوگ, کہ پہلے دن مسجدیں تراویح کے اندر بھر جاتی ہیں, جگہ نہیں ہوتی ہے. فجر کے اندر بھی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے, جگہ نہیں ہوتی ہے. ہر مسجد کے اندر کم و بیش یہی معاملہ ہے. لیکن 2 ہی دن 3 دن کے بعد لوگ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 1 ہفتہ آیا تو وہی ریگولر آنے والے لوگ وہی برقرار رہتے ہیں, اور آخری عشرہ آیا تو اچھے خاصے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اب جہنم سے تمہیں نجات دے دی جائے گی, جہنم سے آزادی تمہیں دے دی جائے گی. اس آخری عشرے کے اندر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, اور ہم لوگ مسجد چھوڑ کر کے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ مداومت عبادت نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, احب الاعمال الی اللہ ادومها ولو اقل, کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کے اندر پابندی اور ریگولرٹی پائی جائے. تو یہ تیسرا عمل ہو گیا تقوی حاصل کرنے کا, کثرت عبادت. 3 باتیں ہو گئی نا بھائی. اب چوتھی بات سمجھ لیجئے تقوی حاصل کرنے کا رمضان میں. چوتھی بات, قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا. قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ میں تلاوت کرنا, یہ چوتھا عمل ہے. یاد رکھیے, قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا. قرآن کا رمضان کے ساتھ میں ایک خاص ربط ہے, لنک ہے, گہرا ربط ہے. اتنا گہرا ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے مہینے کے اندر ہی اتارا ہے. اتارنے کا جب اللہ نے ارادہ کیا تو رمضان کے مہینے ہی کے اندر قرآن کریم کو اتارا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اسی مہینے کے اندر. اب اس رمضان کے مہینے میں قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا, اگر آپ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نور علی نور ہے. اگر آپ قرآن رکھ کر کے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں, اس کی تفسیر پڑھتے ہیں, تو یہ سونے پر سہاگا ہے, بہت اچھی بات ہے. ترجمہ بھی پڑھیے, تفسیر بھی پڑھیے, لیکن یاد رکھیے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے میں ہمیشہ ایک بات کا یاد رکھیے, کبھی بھی جب ترجمہ پڑھیے تفسیر پڑھیے تو اہل حق کی تفسیر پڑھیے, ترجمہ پڑھیے اہل حق کا ترجمہ پڑھیے.
آپ اہل حق کا جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ورنہ اگر آپ نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو بہائیوں کا ترجمہ ملے گا، بوریوں کا ترجمہ ملے گا، نعوذ باللہ من ذالک قادیانیوں کا ترجمہ ملے گا، قادیانیوں کی تفسیر ملے گی، اور پھر ان کے علاوہ مستشرقین کی تفسیر بھی ملے گی، مستشرقین کا ترجمہ بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگوں کا من گھڑت ایجاد کیا ہوا ترجمہ ملے گا جو اسلام دشمن ہے۔ تو آپ اس وقت رتب و یابس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جب بھی قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، قرآن کی تفسیر پڑھی جائے تو اہل حق کی کتابیں اٹھائی جائیں۔ ایک بات، اہل حق کے ساتھ ساتھ اگر وہ اہل دل بھی ہو تو سونے پر سہاگا ہے۔ لکھنے والا رائٹر اہل حق میں سے ہے، بڑا عالم ہے، اچھا عالم ہے، پاکستان کا مشہور عالم مفتی تقی عثمانی ہے، مان لیا اہل حق کے ساتھ اہل دل بھی ہو، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس نے وہ بات لکھی ہو، تو اور آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا اور جلا پیدا ہوگا، نور آئے گا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ یہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ صبح میں بھی تلاوت ہو، شام کے اندر بھی تلاوت ہو، رات کے اندر خاص طور سے قرآن کی تلاوت ہو۔ میں نے کیا کہا، تراویح پڑھنے کے بعد اگر نیند آ گئی تو اچھی بات ہے، نہیں نیند آ گئی تو کھول کر کے پڑھ جاؤ یار، بجائے اس کے کہ فیس بک پہ کتنے میسیج آئے ہیں، بجائے کہ کتنے میسیج واٹس ایپ پہ آئے ہیں، بیٹھ جا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹے ایک گھنٹے کے لیے، دیکھ اللہ کہتا کیا ہے، دیکھ تو صحیح کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ اللہ اپنا پیغام اسی قرآن کے ذریعہ دے رہا ہے، کیونکہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کی وحی میں براہ راست برداشت کر سکوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل کرنے کے لیے خاص چند بندوں کو منتخب کیا جسے نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس طاقت نہیں، جب ہمارے پاس طاقت نہیں تو ہم اللہ کا پیغام جانیں گے کیسے؟ یہ میسج ہے، یہ رسالہ ہے، یہ بک ہے، یہ کتاب ہے۔ پہلے لفظ میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے، جسے پڑھا جائے گا، جسے سمجھا جائے گا، جس میں غور کیا جائے گا، جس میں تدبر کیا جائے گا۔ پڑھنے کے بعد سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے کے بعد غور کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کتاب کو لے کر کے بیٹھ جا آدھا گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کتاب ایک دن آئے گا، ایک دن ہم سب کی زندگی میں آئے گا، اور وہ دن ہوگا بہت قیمتی، فیصلے والا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 2 جگہوں میں سے ایک جگہ ڈالنے کا فیصلہ کریں گے۔ کہاں ڈالنے کا فیصلہ کریں گے بھائی؟ جنت میں۔ جہاں نہ جانے کا ارادہ وہاں کے بارے میں نہیں سوچو زیادہ، جہاں جانے کا ارادہ وہیں کے بارے میں سوچو۔ تو ڈالنے کے بارے میں فیصلہ کریں گے جنت میں اللہ تعالیٰ۔ اس دن اگر کچھ مسئلہ تھوڑا موڑا پیش آ جائے گا تو یہ قرآن آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہو، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے۔ کس کو بخش دے؟ ارے اس ہندوستانی کو بخش دے، اس پاکستانی کو، اس بنگلہ دیشی کو، اس عجمی کو، اس عربی کو، اس مزدور کو، اس غریب کو، اس مولوی کو، اس مفتی کو، اس جاہد کو، اس معمولی سے آدمی کو اللہ بخش دے۔ اللہ پوچھے گا آخر کیوں تو بخشوا رہا ہے؟ کہ اللہ یہ میری وجہ سے رات کی نیندوں کو قربان کرتا تھا اور میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تب تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک حرف پر کتنی نیکی بھائی؟ 10 نیکی۔ اچھا 10 کو اللہ تعالیٰ کئی گنا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نا؟ اب آپ نے تھوڑا سا پڑھ لیا، کتنا آپ کے پاس خزانہ ہو گیا، کتنا ذخیرہ ہو گیا۔ ہاں بس آپ کو تھوڑی دیر یوٹیوب سے دور رہنا پڑا ہے، تھوڑی دیر فیس بک سے دور رہنا پڑا ہے، پڑھ لیا۔ تو قرآن کی تلاوت، جلدی سے بات ختم کر دوں، قرآن کی تلاوت ہی ضروری ہے، رمضان کے مہینے میں تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آخری بات، 5ویں چیز تقوی حاصل کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن میں آپ شروع سے آخر تک جہاں نمازیوں کی صفت بیان کی گئی، جہاں زکوٰۃ دینے والوں کی، جہاں نیک بندوں کی صفت بیان کی گئی، وہاں فرمایا ینفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ تقوی حاصل کرنے کا 5واں طریقہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اللہ کو اپنی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو آپ کے ریال کی ضرورت، آپ کے پیسے کی ضرورت، آپ کے کسی کھانے کی، کسی چاول کی، کسی گیہوں کی، کسی جوس کی، کسی شربت کی، کسی پانی کی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے کپڑوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔
اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے ان تمام چیزوں کی، تو آخر کیا مطلب فی سبیل اللہ کا؟ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو جس طرح آپ اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کس کی ضرورت کو؟ اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ کا بھائی، سگا بھائی، شقیق، ماں شریک باپ شریک دونوں، یا ماں شریک باپ شریک کوئی ایک، آپ کا سگا بھائی اگر ضرورت مند ہے تو اس کی بھی ضرورت کو پورا کیجیے۔ میں نے دوسروں کے لیے پہلے نہیں کہا، پہلے ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دو انسانوں کے بارے میں کہا۔ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اپنے بھائی کی ضرورت کو بھی پورا کیجیے، اپنی بہن کی ضرورت کو بھی پورا کیجیے، جو آپ کے گھر سے رخصت ہو چکی ہے، جو آپ کے سر کا تاج تھی، جس نے آپ کی عزت اور آبرو کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا تھا، جو آج بھی آپ کے کسی بری خبر کو سن کر کے تنہائی کے اندر روتی ہے اور کڑتی ہے، آپ کی بہن جو آج بھی آپ کے لیے آنسو بہاتی ہے، اس کا خیال کیجئے، اس کی ضرورتوں کو پورا کیجئے، وہ چاہے کتنی نہ کیوں مالدار ہو جائے، وہ چاہے کتنی نہ کتنی ارب پتی کھرب پتی ہو جائے، وہ چاہے کتنی بھی اعلیٰ شان بلڈنگ اور مکان کے اندر رہتی ہو، اس کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ اس کے گھر جائیں تو اس کے لیے جو بھی آپ کے پاس ہو، ہدیہ تحائف چھوٹا سے چھوٹا صحیح، آپ اسے لے کر کے جائیں، اگرچہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، آپ کے پاس بہت کم ہے، پھر بھی آپ اس سے پوچھ لیں، میری بہن تجھے چاہیے کیا کچھ، میری بہن تیری ضرورت کیا کچھ ہے، اسے آپ پوچھ لیجئے۔